سب سے پہلی بات عثمان بھائی کہ میں نے کوئی قیاس آرائیاں نہیں پیش کری ہیں، میں نے وہ چیزیں پیش کری ہیں جو مسلمان آپ کے علماء کرام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی کا جو ہے وہ نام کے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہابی دیوبندی اس طریقے سے مطلب انہوں نے کرا ہے تو آپ ان کو مانتے ہیں۔ خیر، اگر آپ ان کے بھی علماء کو جو کہ مانیں تو ان کا جو ہے موقف یہی ہے، بالکل کلیئر۔ چلے اس آیت میں نہیں ہے، مجھے معلوم ہے سیاق و سباق کے اندر قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، مگر پھر بھی غلط ہی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اس آیت کے اندر یہودیوں کا ذکر ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے ان کو مار دیا شیخی میں، کون سے یہودی نے آج تک کہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو مارا یا کسی مسیحا کو مارا جو اس آیت کا وہ ہے منظر؟ یہودیوں کو تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں، یہودیوں نے تو سازش کری تھی، مارا تو رومنیوں نے تھا، تو یہ آیت تو ویسے ہی اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے۔ مگر چلے میں آپ کی بات سے متفق ہو جاتا ہوں کہ یہودیوں نے ان کی سازش کری، نہ ہی مرے، یہ ہوا۔ کہانی جو ہے اس کے اندر جو قیاس آرائیاں صورت کے اندر جو پیش آ رہی ہیں وہ یہی ہے۔ اس کا دیکھ لیں آپ منظر، قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو یہودی یا کوئی بھی مارنا چاہتا تھا، ان کی جگہ پہ کوئی اور شخص، اور اس پہ تمام علماء کرام جو ہے متفق ہیں کہ کوئی اور شخص جو ہے وہ سولی چڑھا، یسوع المسیح جو ہے وہاں سے معجزے کے طور پہ آسمان پہ خدا نے ان کو اٹھا لیا۔ اب یہاں پر دیکھ لیں آپ علماء کرام کتنے بٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ شبیہہ بنانے پہ جو ہے نا، کہ جو وہاں پر ان کو شبیہہ بنی یا ان کو لگا شبہ ہوا، یہ شبہ کس طریقے سے ہوا، شبیہہ کہہ لیں یا شبہ کہہ لیں، ان کو یہ لگا کہ مار تو وہ سولی کے اوپر جو ہے وہ مصلوب تو یسوع المسیح کو کر رہے ہیں، مگر در حقیقت میں وہ یسوع المسیح نہیں ہے۔ اور یہی موقف جو ہے اور نظریہ آپ کے تمام فقہا کا، علماء کا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی علماء نے اس کے خلاف بات کری ہے کہ وہ صرف شبیہہ تھی، شبیہہ کس کی تھی، لگ کس کی رہی تھی، سب مانتے ہیں کہ یسوع المسیح کی طرح تھی۔ اب یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو شمون بھائی میں قیاس آرائیاں یا کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، کہانیاں اور قیاس آرائیاں جو ہے یہ قرآن کی اس آیت سے پیش ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں مسلمان کتنے بٹے ہوئے ہیں جس کے اوپر سب کو یہ تو ہے کہ یسوع کو مارا نہیں گیا، مگر اس بات پہ بٹے ہیں کہ شبیہہ کس کی تھی۔ شبیہہ بنانے کی ہزاروں وجوہات بتاتے ہیں، پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس کی شبیہہ بنائی گئی تھی وہ شخص کون تھا۔ یسوع کی تو شبیہہ تھی، مگر جو شخص پیچھے مرا وہ کوئی اور تھا۔ تو یہ قیاس آرائیاں ہیں آپ کی ساری، 13 سے زیادہ نام، جس میں ایک آپ کا نام بھی ہے شمون، کہ اس کو سولی پہ مارا گیا تھا یسوع کی جگہ، مرا تو وہ یسوع کی شبیہہ تھی، لوگوں کو دھوکہ لگا۔ یہ دھوکہ دینے کی وجوہات کیا ہے بھائی؟ خدا نے بچانا تھا، سب کے سامنے ہی بچا لیتا، مسیحیت ختم ہو جاتی، رومیوں کی ہمت ٹوٹ جاتی، یہودی جو ہے وہ آج فخر سے نہیں کہتے کہ انہوں نے جو شخص اپنے آپ کو مسیحا کہتا تھا ہم نے اس کو مارا، کچھ بھی سب ختم ہو جاتا میرے بھائی۔ مطلب مسیحت کو چلانے والا تو پھر آپ کے اللہ میاں ہی ہیں، جنہوں نے جو ہے دھوکے میں رکھ کر اور زیادہ ایمان پکا کر دیا کہ یسوع کو مارا گیا۔ شبیہہ اس شخصی ہی بناتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے قیاس آرائیاں، ڈرامہ جو ہوتا ہے نا، کہ ایک شخص جو ہے سلطان بہاؤالدین کی جو ہے وہ مووی بنا رہا ہے، مگر وہ ہے شاہ رخ خان، انہی کی اوریجنل بنا دیتے ہیں نا، جس شخص کو جو مر رہا تھا اگر اس کی شبیہہ ہوتی، آج سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مسیحیت اور تمام چیزیں۔ تو میرے بھائی قیاس آرائیاں آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ میرے بھائی ہم نہ یہودیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کی ڈیفینڈ کرتے ہیں، نہ ہم یہودیوں کے خلاف ہیں، نہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ دیکھیں، یہودیوں کو جب جس ہستی کو وہ مارنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پہ انہوں نے الزام لگایا، انہوں نے ہی معاف کر دیا، تو ہماری کیا مثال؟ دیکھیں، ہمارا جو مذہب سکھاتا ہے نا، وہ انتقام لینا نہیں سکھاتا، وہ ایک گال کے بدلے دوسرا گال دینا ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ آپ کو 1 کلومیٹر چلنے کا بولا، 4 کلومیٹر چلنے کا اس کا حکم دیتا ہے۔ کوئی اگر آپ سے شلوار مانگتا ہے تو آپ اس کو جو ہے اپنی قمیض بھی دے دیں، یہ حکم دیتا ہے۔ ہمارا یہ نہیں کہتا کہ اس کو جو ہے اگر اس نے گال پہ مارا تو اس کو 6 چماٹے پلٹ کے مارو۔ یہ انجام لینے کا جو ہے نا، انتقام لینے کا، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو ہم کس طریقے سے یہودیوں کے خلاف ہوں؟ کتنے ظلم و ستم مسلمان کے ہر ملک کے اندر جو ہے مسیحوں پہ ہو رہے ہیں۔ کیا کبھی مسیحوں نے پلٹ کے کہا کہ اب ہم نے بھی انتقام لینا ہے؟ صبر سے ہی عمل ہوتا، کیونکہ یہ تعلیم ہے یسوع المسیح کی۔ یسوع نے ہی ان کو صلیب پہ منع کر دیا تھا، باپ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔
جو شخص ان پہ لان تال جو ڈاکو کر رہا تھا اس کو وہیں پر معاف کر دیا تھا. یہودیوں کو انہوں نے معاف کر دیا، حالانکہ جن لوگوں نے ان کو سلیب پہ مارا ہے یسوع نے ان کے لیے بھی جان دی. یہ کلام میں لکھا ہے. اور یہ کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہگار تھے اس وقت یسوع نے ہمارے لیے جان دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے میرے ساتھ یہ کرو گے. تو جناب اس وجہ سے ہم جو ہے یہودیوں کی ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف یسوع کی تعلیم پہ عمل کرنے کی جتنی ممکن ہو کوشش کر رہے ہیں. نہ ہماری جو ہے دشمنی آپ سے ہے نہ ان سے ہے، تو نہ میں آپ کے خلاف بات کروں گا کہ آپ جو ہے یہ ہیں اور وہ ہیں. صحیح ہے، ہماری نہ اتفاقی جو ہے وہ مذہب کے اوپر ایک الگ بات ہے، مگر آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو بھائیوں کی طرح سمجھوں گا. اور نہ میں یہودیوں کے خلاف بولتا ہوں نہ ہوں. ہاں غلط بات آپ کریں گے، غلط بات وہ کریں گے، انہوں نے بھی غلط عمل کرے، آپ بھی کرتے ہیں اور مسیحی بھی کرتے ہیں، میں سب کے خلاف بولوں گا. جی رو بھائی کیسے ہیں؟ رو بھائی بات تو پھر وہیں پہ آ گئی نا. آپ دعویٰ کرتے ہیں، جیسے آپ اس آڈیو میں آپ نے بڑے دیدہ دلیری سے یہ دعویٰ کیا قرآن کے اوپر کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور پیش کیا گیا یا ان کی جگہ کوئی اور سلی چڑھائی گئی. تو اس کو آپ ثابت بھی کریں نا. جو میں نے آپ کے اوپر تراجم لگائے ہیں اس میں تو کہیں بھی مجھے نظر نہیں آ رہا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہم نے کوئی متبادل پیش کیا، کسی اور کو سولی چڑھا دیا. خالی باتوں سے تو نہیں نہ ہوگا، آپ نے ثابت کرنا ہے. چلیں اس کی کوئی حدیث ہی مجھے پیش کر دیں اس آیت کی تشریح میں، جہاں پہ حدیث میں ہو کہ جناب کوئی اور بندہ پیش کیا ہو. لیکن جس آیت کو لے کے آپ دعویٰ بنوا رہے ہیں اس آیت میں تو صاف دو چیزوں کا انکار کر دیا گیا ہے کہ نہ ہی وہ قتل ہوئے نہ ہی وہ صلیب پہ چڑھے. ایسا واقعہ کچھ وہاں پہ موجود ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کس سے مجھے ذرا وہ دیں نا آیت دیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ متبادل بندہ پیش کیا گیا. وہاں پہ معاملہ ان کے لیے معاملہ شبہ ہو گیا، مشکوک ہو گیا. ایویڈنس ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا نہیں ہوا. وہاں پہ یہ تو جو آپ دعویٰ بنا رہے ہیں کہ ان کی جگہ کوئی اور پیش کیا، قرآن کی اس آیت میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے اس کی جگہ کوئی متبادل پیش کیا. ٹھیک ہے، کوئی حدیث لیں، کوئی ضعیف روایت لیں. پھر آپ نے کہا کون سے یہودی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے مسیح کو مارا. اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی آپ کی اسٹڈی قرآن مجید میں ہے نہ ہی آپ کی اپنی کتاب بائبل میں آپ کی اسٹڈی ہے. آپ نے کہا کہ یہودیوں نے سازش کی تھی، مارا تو رومیوں نے تھا. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو یہی آپ کی کتاب سے میں ثابت کر دوں کہ یہودیوں نے ذمہ داری لی قتل کی اور رومیوں نے اسی وقت موقع پہ دستبرداری دی کہ ہمارا اس قتل سے لین دین کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر پادری صاحب آپ نے شاید اپنی جو ہے نا وہ اناجیل جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہی نہیں ہوئی. متی کی انجیل باب نمبر 28 آپ پڑھیں. اب ہمیں افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا دھیان ہمیں ہی آپ کو پڑھانا پڑتا ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے جب صبح ہوئی تو سب سردار کانوں اور قوم کے بزرگوں یعنی یہودیوں اور بڑے بڑے جو اس وقت کے جو تھے جو کنگ تھے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی یہودی ہیں جو فقی فریسی ہیں جو بزرگ ہیں اس قوم کو یسوع کو جناب قتل کرنے کی پوری پری پیڈ تیاری کر چکے ہیں اور اسے باندھ کر لے جاتے ہیں پیلاطوس کے پاس. ٹھیک ہے، اور اسی سازش کا دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ وہ جناب یہودا کو جناب 30 روپے دیتے ہیں مقبری کے لیے تاکہ وہ اس کو یسوع کو یا مسیح کو پکڑے اور ہم اس کو قتل کریں. اور اسی یہودا کو بعد میں ندامت ہوتی ہے کہ میں نے تو جو بہت بڑی غلطی کی ہے. وہ 30 روپے انہی بزرگوں اور کہنوں کو واپس کرنے جاتا ہے اور وہ اس کے جو پیسے ہیں وہ وصول نہیں کرتے، وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آگے سے سردار کہن کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خزانے میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے. اب یہ جو سازش ہو رہی ہے نا ساری قتل و غارت کی، یہ پوری ایک پری پیڈ پلاننگ ہو رہی ہے. ایک کرائے کا قاتل اور ایک قاتل کو سپاری دی جا رہی ہے کہ ہمارے اس ہدف کو تو نے قتل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جب رومیو جو ہے وہ جو بادشاہ وہ تو مسیح کو چھوڑنا چاہتا تھا، وہ تو اس کو قتل کرنا ہی نہیں تھا چاہتا. ٹھیک ہے، اس کی بیوی کو خواب آئی کہ جناب اس بے گناہ راس باز کو قتل مت کرو، یہ ہمارے لیے بہت مصیبتیں ہوں گی. پھر دوسرے دن یا تیسرے دن جب جو بھی معاملہ یہ چلتا ہے ان یہودیوں کے سامنے وہ جو بادشاہ وہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے متبادل جو ہے میں تمہیں کوئی اور بندہ دیتا ہوں جس کو تم صلیب پہ چڑھا دو. تو یہ بات سن کے تو جناب اس وقت جو یہودی اور بھی ورگلا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یسوع ہی کوئی قتل کرنا ہے، اسی کوئی صلیب دو، اسی کوئی صلیب دو. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جو کہتا ہے جب پیلاطوس کہتا ہے کہ دیکھ کچھ بھی نہیں بن پڑتا بلکہ الٹا ہوتا جاتا ہے، پانی لے کر اس نے اپنے لوگوں کے روبرو ہاتھ دھوتا ہے اور اس راست باز کے خون سے بری ہوں.
وہاں پہ تو پیلاطوس جو رومیوں کے بادشاہ نے تو وہاں تو وہ اسٹیٹ بیان الفی دے دی کہ میں اس کے قتل سے بری ذمہ، میرا اس سے کوئی لین دین نہیں. اور اس کے جواب میں جناب جو آپ کے یہودی جن کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آگے لکھا کہ اس کے بعد انہوں نے یسوع کو صلیب کے حوالے کر دیا. یہ پراپر گنڈا سارا یہودیوں نے کیا اور انہوں نے وہاں پہ ذمہ داری بھی لی خون کی کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اس کو قتل کرو. ٹھیک ہے، اور جو پیلاطوس بادشاہ ہے اس نے کہا تھا میں اس سے بالکل دستبردار ہوں. اب آپ کرائے کا قاتل کوئی ہائر کر کے کسی بندے کو مروا دیں تو اصل قاتل آپ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ قتل کرنے والا تو اتنا مجرم نہیں ہوگا جتنا آپ نے سازشیں کر کے یہ سارا جو ہے وہ سسٹم آپ نے کیا. ٹھیک ہے، پھر جناب آپ نے روزہ اپنی بائبل نہیں پڑھی ہوئی، آپ نے سارا مدعا اور قاتل جناب رومیوں کو بنا دیا اور بادشاہ کو بنا دیا. حالانکہ بنی اس وقت جو ایک دستور چلا آتا تھا عید کے روز جو ہوتے تھے وہ ایک قیدی کو چھوڑ دیتے تھے. اگر رومیوں نے یسوع ہی کو قتل کرنا ہوتا تو بادشاہ اتنی حجتیں کیوں پیش کرتا؟ وہ تو بادشاہ کسی نہ کسی صورت وہ چاہتا تھا کہ جناب یسوع قتل نہ ہو، لیکن اس کے اوپر یہودیوں کا اتنا پریشر تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سارا کام کر چکا. جبکہ بادشاہ نے ان کو یہ ایک موقع بھی دیا اور ایک تجویز بھی دی کہ عید کا دن ہم ایک قیدی چھوڑتے ہیں تو کیا خیال ہے یسوع کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دوسرا جو مشہور قیدی ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن وہاں بھی یہودیوں نے بڑا شور و گل کر کے کہا کہ نہیں، ہمیں بس یسوع ہی کو قتل کرانا ہے. اس کے بعد جب پریشر بڑھ جاتا پھر دوبارہ بادشاہ جو ہے پیلاطوس جو ہے پوچھتا ہے یہودیوں سے بتاؤ یسوع کا کیا کرنا ہے. اس وقت وہاں شور مچا کے یہودی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں دوسرے قیدی سے کوئی غرض نہیں، اسی کو قتل کرو، اسی کو قتل کرو. ٹھیک ہے، اسی کو مصلوب کرو. تو یہ بات ہے ساری کہ اس وقت آپ کہتے ہیں کون سے یہودی آج تک ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو. تو آپ نے اگلی آیت بھی تو پڑھنی تھی نا، سب لوگوں نے جواب میں کہا کہ اس کا خون ہمارے اور ہماری اولاد کے سر پر ہے. وہاں تو یہودیوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ اس کا خون ہمارے سر پہ ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو یہودیوں نے یہ قتل نہیں کروایا؟ پھر آپ نے جناب بڑی ایک خود ساختہ بات کر دی. پہلے آپ نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو اس کی جگہ کسی اور کو صلیب دے دی گی، لیکن ایسا تو قرآن کا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کا خود ساختہ اپنے منہ کی خیالی ہے. پھر آپ نے بوکس دعوے کو بنیاد بناتے ہوئے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتا، لوگوں کو وہ ایسے مشکوک کر دیتا کہ وہ ایسا جو ہے وہ کسی اور کو گناہ پہ وہ صلیب پہ چڑھا دیتا. حالانکہ ایسا نہیں. یہی سوال میرا اب آپ کے اوپر بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہی متی کی انجیل جب باب نمبر 28 کی جب آپ پڑھتے ہیں 11 نمبر آیت سے، وہاں جو بادشاہ ہے وہ یسوع کو ثابت کرنے کا کہتا ہے کہ تو اپنے بارے میں حاکم میں کچھ کہہ دے کہ تاکہ میں تجھے چھوڑ دوں. پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے. اب یہاں پہ یہ مشکوک جو بیان بازی ہے یہ یسوع مسیح کی تو خود ہے. اور جب سردار خان اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا. تو یہاں پہ کیوں نہیں جواب دیا آپ کے مسیح نے؟ یہاں پہ وہ جواب دے دیتے، کوئی معجزہ دکھا دیتے. ایون سلیب کے اوپر بھی وہ کہا کہ اگر تو بادشاہ تو وہ یہاں سے نیچے اترا. تو ایسا کیوں نہیں کیا جناب مسیح نے؟ یہاں پہ بھی گمراہ کیوں کر دیا لوگوں کو؟ یہاں پہ معجزہ دکھا دیتے، کوئی اپنی صفائی میں کچھ کہہ دیتے تو جناب وہ جتنے بھی یہودی جو 2000 سال سے لے کے آج تک آپ کے مسیح پہ ایمان نہیں لا رہے تو وہ ایمان لے آتے. ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کوئی یہودی نہیں تھا اس وقت جنہوں نے وہ قتل کی ذمہ داری لی ہو، تو میں نے آپ کو آیت دکھائی ہے. اسی آیت کی بنیاد پہ آپ 2000 سال سے لے کے ابھی تک یہودیوں کا آپ نے قتل عام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات کرتے ہیں جی آپ کا مذہب محبت اور درس کا یہ معاف کرنے کی تعلیم دیتا، تو اس کا پریکٹیکل نمونہ بھی تو آپ دکھائیں نا ہمیں. ٹھیک ہے، اب جو پریکٹیکل نمونہ تو تب ہو نا جو یہودا جو مخبر تھا، جس نے قتل کی سپاری میں سہولت کار تھا، اگر تو وہ بھی بعد میں وہ پچھتایا، اس نے 30 روپے بھی وہ اپنے جس سے انہوں نے سپاری پکڑی ہوئی تھی قتل کی، وہ پیسے بھی اس نے ان کے منہ پہ مارے، تو جناب وہ انتہائی شرمندہ ہوا. تو یہاں محبت اور معافی کا درس جناب مسیح نے جو اس یہودا کو معاف کیوں نہیں کیا؟ مجھے اس چیز کا ذرا جواب دیجیے. ٹھیک ہے، یہاں عملی نمونہ یہودی قاتلوں کو تو جناب آپ کہتے ہیں کہ مسیح نے صلیب کے اوپر ان کو جناب معاف کر دیا، سب کچھ درگزر کر دیا. تو اس بیچارے وہ جو یہودا مخبر بنا تھا 30 روپے کی لالچ میں، اس کو جناب مسیح نے کیوں معاف نہیں کیا؟ مجھے یہ اس چیز کا ذرا جواب دیجیے.